اب احزاب کی آیت نمبر 53 ہے، اس میں ارشاد فرمایا، اور یہ ایک پورا مضمون ہے، یہ بڑا خوبصورت مضمون ہے قرآن مجید کا ختم نبوت کو سمجھنے کے لیے، اسی پر ختم کر دوں گا، اور یہ کرکس ہے پوری گفتگو کا، آپ سمجھیں نیوکلیس ہے۔ احزاب کی آیت نمبر 53 میں پہلے آداب بیان کیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، آگے پھر آیت کریمہ ہے، اے ایمان والو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں، جو آپ کے بیوت تھے ازواج مطہرات کے، اور آپ کے گھر میں، کسی بھی گھر میں، تم آپ کی اجازت کے بغیر جب کھانے کے لیے بلائیں، دعوت دیں، اس اجازت کے بغیر از خود آقا علیہ السلام کے گھر میں بیت نبوت میں داخل نہیں ہو سکتے، منع کر دی، حضور علیہ السلام کے کسی گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور اس آیت میں چلتے چلتے آگے فرمایا، پھر داخل ہونا، پھر وہاں بیٹھنا، گفتگو کرنا، باتیں کرنا، فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں داخل ہو جانا، بیٹھنا، باتیں کرنا، یہ حضور علیہ السلام کو اذیت دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت اعلان فرما رہے ہیں، اللہ پاک، ان ذالکم کان یؤذی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور علیہ السلام کو اذیت دیتا ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے کسی گھر میں داخل ہو جاؤ۔ پھر فرمایا، اب یہاں جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آقا علیہ السلام کے یہ گھر، یہ آپ کا بیت سکونت ہے، یہ وہ گھر ہیں جس میں آقا علیہ السلام کی رہائش ہے، یہ آپ کا مرتبہ نبوت اور مرتبہ رسالت نہیں ہے، یہ آپ کا مقام سکونت ہے، جہاں آپ ٹھہرتے ہیں، رہتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، رہائش پذیر ہیں۔ تو اللہ رب العزت جب آقا علیہ السلام کے بیت سکونت میں، رہائش والے گھر میں بغیر اجازت کے کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا، اور اس کو حضور علیہ السلام کی اذیت قرار دیتا ہے بیت سکونت میں، تو کیا سمجھیں عالم ہے اس شخص کا یا اس خیال کا کہ بیت نبوت میں کوئی شخص داخل ہو جائے، حضور کی نبوت کے گھر میں، بیت سکونت میں بغیر اجازت کے داخل ہونا اذیت ہے آقا علیہ السلام کو، ٹارچر ہے۔ اور اگر کوئی حضور علیہ السلام کے بیت نبوت میں داخل ہو جائے اور آپ کی امتی ہوتے ہوتے، یہ صحابہ کو اعلان کیا جا رہا، تو امتی ہوتے ہوتے وہ نبوت کا اعلان کر دے تو گویا بیت نبوت میں داخل ہو گیا، معاذ اللہ، بیت رسالت میں داخل ہو